حال ہی میں جو ترکی، شام اور سیریا میں جو زلزلہ آیا اس کی ریکٹر اسکیل کے اوپر شدت 7.6 ریکارڈ کی گئی۔ 2005 میں جو پاکستان میں زلزلہ آیا اس کی شدت بھی تقریباً 7.6 تھی اور پاکستان میں بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی اور جو اب ترکی میں ہوئی۔ ریکارڈ کے مطابق 40,000 سے زائد لوگ لقمہ اجل بن گئے اور 80,000 سے زائد لوگ بے گھر ہو گئے اور نہ جانے ابھی کتنے لوگ، بچے، عورتیں، بوڑھے ملبے کے نیچے مدفون ہیں۔ ابھی آپریشن جاری ہے اور اس پورے علاقے کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زلزلے آتے کیوں ہیں؟ اگر ہم سائنس کو دیکھیں تو سائنسی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ زمین کے نیچے پلیٹیں ہیں، وہ پلیٹیں ہلتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے، لیکن سائنس یہ نہیں بتاتی کہ ان پلیٹوں کو ہلاتا کون ہے۔ اگر سائنس گاڈ کے، اللہ کے کنسیپٹ کو مان لے تو پوری کی پوری سائنس ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر اسلام کی روشنی میں دیکھا جائے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ انسانوں کے بے حیائی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین کو ہلاتے ہیں، لیکن جو سائنس اس کے بارے میں چھوٹی موٹی انفارمیشن ریسرچ دیتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کے نیچے 4 پلیٹیں ہیں۔ جو سب سے پہلی پلیٹ آتی ہے اس کو کرسپ کا نام دیا جاتا ہے، جس پہ ہم چلتے پھرتے ہیں، اور زمین 24 گھنٹے موو کرتی رہتی ہے، لیکن اس کی مومنٹ کی سپیڈ اتنی کم ہوتی ہے کہ ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ وہ ایسے ہی آ رہی ہے جیسا کہ ہمارے جسم کے بال ہو کے یا ناخن ہو کے وہ جس رفتار سے یا جس سپیڈ سے بڑھتے ہیں تو ہم انہیں محسوس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح زمین کی مومنٹ کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، لیکن جب یہ مومنٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس مومنٹ کو زلزلہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو پلیٹ ہوتی ہے اس کو نام دیا جاتا ہے مینٹل کا، جس میں آپ کے پاس چٹانی پتھر وغیرہ یا پگھلا ہوا مادہ آ جاتا ہے، اور تیسری اور چوتھی آؤٹر اور انر لیئر ہے۔ کے نیچے جو پلیٹیں ہیں وہ 2 حصوں پر منقسم ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کی مومنٹ کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2 حصے آپس میں مل جاتے ہیں۔ ان 2 حصوں کے مل جانے کی وجہ سے زمین سے جو انرجی باہر کی طرف نکلتی ہے وہ نیچے ہی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی پوری رفتار کے ساتھ اس کو پھاڑتے ہی باہر نکلتی ہے، جس کی وجہ سے زمین کی مومنٹ پہلے سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور زلزلہ محسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات ٹیکٹونک پلیٹ یعنی کہ زمین کی مومنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے آتے ہیں۔ میگما یعنی کہ پگھلے ہوئے مادے کا زمین سے باہر جب وہ نکلتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ کہ جب نیوکلیئر پاور یا ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں، جو نیوکلیئر ویپن کا استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے زمین میں حرکت زیادہ ہوتی ہے تو وہ بھی زلزلے کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ کان کنی کی جاتی ہے، یعنی زمین کے گہرائی میں جا کے یا زمین میں گارے بنائی جاتی ہیں، زمین کو کھودا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی زلزلہ آتا ہے۔ اب زلزلے کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ سونامی وغیرہ بھی آتے ہیں۔ زلزلے کی شدت کو معلوم کرنے کے لیے 1936 میں ایک اسکیل انوینٹ کیا گیا جس کو نام دیا گیا ریکٹر اسکیل۔ اب اس ریکٹر اسکیل کے اوپر نمبرنگ ہے۔ اگر زلزلے کی شدت 3 یا 3 سے کم ہے تو یہ زلزلہ خطرناک زلزلہ نہیں ہے، اسے خطرناک زلزلہ شمار نہیں کیا جاتا، نارمل زلزلہ کہا جاتا ہے۔ اگر زلزلے کی شدت 7 یا 7 سے زیادہ ہے تو اسے خطرناک زلزلہ قرار دیا جاتا ہے۔ 7 یا 7 سے اوپر والا جو زلزلہ آ جائے تو یہ اپنے مرکز سے تقریباً 100 کلومیٹر تک محسوس کیا جاتا ہے۔ جو زلزلے کی ٹائمنگ ریکارڈ کی گئی وہ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ تھی۔ دنیا میں تقریباً ہر سال 3 لاکھ زلزلے آتے ہیں، لیکن ان کی شدت 3 سے کم ہونے کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتے۔ 8 یا 8 سے زیادہ شدت والا زلزلہ سال میں تقریباً 1 بار آتا ہے۔ زیادہ تر زلزلے وہاں پہ آتے ہیں جہاں پہ زمین کی جو بڑی بڑی پلیٹیں ہیں وہ آپس میں جڑی ہوتی ہیں، اور اس پٹی کے اوپر ہمارے پاس ہمالیہ کا مشرقی حصہ آتا ہے جس میں پاکستان، بھارت، ترکی، افغانستان، اور یہ سلسلہ ہوتا ہوتا فرانس پر ختم ہوتا ہے۔ اور دوسری جو پٹی ہے اس میں ہمارے پاس جاپان، انڈونیشیا، ملیشیا، فلپائن، یہ ہوتے ہوئی تائیوان تک جاتی ہے۔ دنیا میں اب تک جو سب سے بڑا زلزلہ قرار دیا گیا وہ 1960 میں چلی میں آیا جس کی شدت تقریباً 9.5 تھی، اور اس وقت تقریباً 20 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے اور 16,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے۔
زلزلہ ہو، سیلاب ہو، سونامی ہو یا لینڈ سلائڈنگ ہو، جتنی قدرتی آفات ہیں اس میں بڑے پیمانے پہ تباہی ہوتی ہے، تو اللہ اپنے فضل سے، کرم سے ہمیں بھی، ہمارے ملک کو بھی اور پوری دنیا کو اس آفت سے محفوظ ہی رکھے۔